السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. محترم حاضرین، آج ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کا موقع ہے. اگرچہ کہ ایک لمبے عرصے کے بعد مرکز ابن القیم کی طرف سے اس طرح کا خصوصی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، تو آج کی اس مبارک محفل میں میں مرکز ابن القیم کے ذمہ داران کی جانب سے آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے جو مقرر ہیں، ایک مختصر سے الفاظ میں چاہوں گا کہ ان کے تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو آج آپ کے سامنے جس شخصیت کو آپ سے خطاب کے لیے یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے، آپ کا نام ہے حافظ عبدالحسیب عمری مدنی. یعنی آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فراغت حاصل کی اور اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی، وہاں سے آپ نے کلیۃ الحدیث سے فراغت حاصل کی، اور فی الحال آپ بنگلور کے اندر جامعہ محمدیہ جو ایک عربی کا یعنی عالمیت اور فضیلت تک کا مدرسہ ہے، وہاں پہ آپ تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ کلیۃ الحدیث کے نام سے بنگلور میں ایک ادارہ ہے جس میں حدیث کے موضوع پر خصوصیت کے ساتھ اس فن کو پڑھایا جاتا ہے. اس میں بھی آپ جو ہے تدریس کا کام کر رہے ہیں، وہاں سے بھی آپ متعلق ہیں. ویسے آپ کے خطابات جنوبی ہند کے اندر بھی اور شمال بھی بہت ہوتے رہتے ہیں، خاص طور سے کرناٹک اور ادھر بنگلور کے اطراف میں. اور آپ کا تعلق بھی بتاتا چلوں کہ بنگلور سے قریب ہسکوٹا سے آپ کا تعلق ہے. تو آپ ایک جوان سا، لیکن آپ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی ہند میں خاص طور سے کافی مقبول اور جو ہے مانے جانے خطیب سمجھے جاتے ہیں. تو آج کے اس موضوع کے لیے ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے، اور آج کا موضوع ہے کہ عقیدہ توحید اور احترام اولیاء. اس موضوع پر انشاءاللہ آپ جو ہے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے مختصر تعارف کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں، اور آپ محسوب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو جو موضوع دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کو جو ہے بہترین انداز سے اور جو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بزرگان محترم،
اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا کی مستحق ہے، جس نے اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا، اور جو اس پوری کائنات کا تنہا معبود برحق بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جنہوں نے بے انتہا قربانیوں اور اپنی انتھک کوشش کے ذریعے اس دین کو ہم تک پہنچایا، تاکہ ہم اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایات کو اپنا کر ان پر عمل پیرا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کی دونوں سنور جائیں۔ حاضرین مجلس، مجھے آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کرنے کا مکلف کیا گیا وہ، جیسا کہ آپ نے سنا، عقیدہ توحید اور احترام اولیاء۔ موضوع کا جو پہلا نقطہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ آپ اور ہم سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام یا دین اسلام، اس کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ عقیدہ یہ اس دین کی بنیاد ہے۔ اگر عقیدے میں کسی قسم کی خامی، خلل، کمی یا کسی قسم کا نقص پیدا ہوگا، کمی پیدا ہوگی، تو بات انسان کی نجات پر آتی ہے کہ انسان نجات پائے گا کہ نہیں پائے گا۔ انسان کی جنت اور جہنم کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ یہ جنتی بنے گا کہ جہنمی بنے گا۔ اسلام کی ایمان کی بات ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی مومن ہے کہ کافر ہے۔ بحیثیت مسلمان اس چیز کو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں عقیدے کی بڑی اہمیت، اور عقیدے میں بھی ان میں سے جو بنیادی عقیدہ ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، عقیدہ توحید، یہ اسلامی شریعت کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر یہ درست ہوگا تبھی ایک آدمی پر ایمان کا دروازہ کھلے گا۔ اگر عقیدہ توحید صحیح نہ ہو، آدمی کی توحید صحیح نہ ہو، تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، یا اس پر ایمان کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اس کے اندر نہیں ہوگی۔ رب کے متعلق جو عقیدہ رکھنا چاہیے، جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ویسا عقیدہ اگر کسی انسان کا نہ ہو تو وہ زبان سے چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی نام دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر اس انسان کو معلوم ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں فرق کرنے والی جو بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے، وہ یہی توحید کا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو وہ نام تو رکھ سکتا ہے اپنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسلمان نہیں قرار پا سکتا۔ یہ عقیدہ، عقیدہ توحید، اس کی بہت مختصر وقت میں پہلے وضاحت کر دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے توحید کا؟ کیا مفہوم ہے توحید کا؟ توحید کس چیز کا نام ہے؟ کب کہیں گے کہ یہ بندہ موحد ہے، کب کہیں گے کہ یہ بندہ موحد نہیں ہے، اس کے اندر توحید نہیں ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے دو باتیں صرف آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ ان دو باتوں کو اگر اچھی طرح ہم سمجھ لیں، اگر پوری طرح ہم اس کو ہضم کر جائیں، ہمارے دل و دماغ میں ہم اس کو بٹھا لیں،
تب پھر انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ توحید کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہو کہ کائنات میں جو بھی چیز وجود میں آئی یا آ رہی ہے یا آنے والی ہے، ان کی تخلیق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ان کو وجود صرف اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وجود میں لاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی چیز کو وجود بخش سکتا ہو، وہ چاند سورج کی بات ہو، وہ دن اور رات کی بات ہو، وہ چھوٹے سے کنکر کی بات ہو، ایک پتے کی بات ہو، ایک انسان جیسی عظیم مخلوق کی بات ہو، کائنات کی کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوقات، پہاڑوں اور ہواؤں جیسی مخلوقات، دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، اور خود معزز شخصیتوں کی بات کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، یا جن اور انس، جس مخلوق کی بات کیجئے جو موجود ہے، جس کا وجود ہے، ان ساری چیزوں کو اگر کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی تخلیق کرنے والا ہے ان کی، تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اس میں جو ہے کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا، وہ صرف اکیلا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی تخلیق میں، کسی چیز کے وجود میں کسی قسم کا کام انجام دیا ہو۔ کسی کی تخلیق نہیں، رب کی صرف تخلیق ہے، رب کے علاوہ کوئی اور خالق یہاں موجود نہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ ان چیزوں کو پیدا کر دینے کے بعد اب ان کی ضرورتیں ہیں، ان کا ایک نظام ہے۔ سورج کو ایک متعین وقت پہ طلوع ہونا ہے، متعین وقت پہ غروب ہونا ہے، ستاروں کو ایک متعین وقت پہ طلوع ہونا ہے اور غروب ہونا ہے، دن اور رات کو آنا جانا ہے، یہ گرمی اور سردی کے موسم کو آنا جانا ہے، یہ انسانوں کی اپنی ضروریات ہیں، حیوانات کی اپنی ضروریات ہیں، یہ بارش کا اترنا، ہواؤں کا چلنا، دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، نظام جو کائنات کا چلتا ہے، سسٹم جو پوری کائنات کا چل رہا ہے، اس میں بھی اگر کسی کی مرضی چلتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چلتی ہے، یہاں کسی اور کی مرضی نہیں چلتی۔ یہ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ ہم توحید پر ایمان لانے والے بنیں گے کب؟ جب اس بات کو تسلیم کریں کہ یہاں تخلیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور تدبیر یعنی نظام چلانے کا معاملہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کی، تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کی، نہ تخلیق میں کسی کا کوئی اثر، نہ تدبیر میں کسی کا کوئی حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، سن لو لوگو سن لو، لہ الخلق والامر، تخلیق کا معاملہ اور حکم اگر کسی کا چلتا ہے تو یہ معاملہ، یہ دونوں کے دونوں معاملات لہو، اللہ تعالیٰ ہی کے حق میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں، کسی اور کے کچھ نہیں۔ یہاں اختیار ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہاں اقتدار ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مرضی چلتی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہاں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی معاملہ کسی مخلوق کے حوالے نہیں کیا، کوئی نہیں، نہ تو کسی فرشتے کے اختیار میں، ذاتی اختیار میں کچھ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے، نہ کسی رسول کے اختیار میں، نہ کسی بندے کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا۔ الا سن لو لہ الخلق والامر، اسی کے ہاتھ میں تخلیق ہے اور اسی کے اختیار میں تدبیر ہے، یہ دونوں کے دونوں معاملات صرف اس کے اختیار میں۔ یہ توحید کی پہلی بنیاد، اس کو توحید معرفت کہتے ہیں کہ رب کو پہچانو کہ رب کون ہے۔ رب وہ ہے جس نے تم اور ہم کو سب کو پیدا کیا، رب وہ ہے جو تمہارا اور ہمارا پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ اس باب میں، اس مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اس نقطے میں اکیلا سمجھیں کہ تخلیق میں وہ اکیلا ہے، تدبیر میں اکیلا ہے، کائنات کا جو نظام ہے اس پورے نظام کے اندر وہ اکیلا ہے۔ اس کے علاوہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں جو ذرے برابر پر کسی قسم کی قدرت رکھتا ہو، کسی قسم کا اختیار رکھتا ہو۔ زمین کا ذرہ بھی جیسے میں نے کہا، درخت کا پتا بھی میں نے کہا، معمولی سا جانور جسے ہم غیر عاقل نہ سمجھ کہتے ہیں، یہ انسان ہے، یہ سب کے سب اگر کسی کے اختیار، کسی کی مرضی کے تابع ہیں تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ پہلی بات ہے عقیدہ توحید کے لیے۔ دوسری بات یہ، میں نے کہا کہ توحید کس کو کہتے ہیں تو دو باتیں سمجھ لیں تو توحید انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلا نقطہ میں نے بتایا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے، اپنے نقص اور اپنے معبود کے کمال کے اعتراف کے لیے، اپنی ضرورت
اور دینے والے کے پاس اپنی احتیاج مندی یا اپنی ضرورت کو ظاہر کرنے کے لیے، یا کہ محبت، کمال محبت میں اور کمال خضوع جسے کہتے ہیں کامل عاجزی کے ساتھ جو پکارتا ہے، جو اعمال انجام دیتا ہے، یہ سارے اعمال بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دیے جانے چاہیے. یعنی انسان بحیثیت انسان اس اعتراف کے ساتھ کہ میں کسی کے سامنے جھک رہا ہوں، میں کسی کے سامنے عاجز ہو رہا ہوں، میں کسی کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہوں، تو یہ سب کچھ اگر انسان سمجھے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھے، کسی اور کو کچھ نہ سمجھے. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہ کرے، صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کرے. انسان کی عاجزی، انسان اگر امید لگاتا ہے کہ اسے کچھ حاصل ہو سکتا ہے نفع، تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اگر اسے ڈر ہے کہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی اور نہیں. اگر محبت ہے کمال درجے کی محبت جس میں بندہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، تو اس درجے کی محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو، کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، یا دوسری تفسیر کے مطابق میری عبادت، و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کے لیے ان میں سے یا اس جیسے کاموں میں سے کوئی کام میں کر سکوں. میرا سجدہ، میرا رکوع، میری نماز، میرا ڈر، میرا خوف، میری امید اور میرے جتنے معاملات ہوں گے، یہ سارے معاملات میں اگر کسی کے در سے وابستہ کروں گا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا در ہوگا. رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہماری پیشانی نہیں جھکے گی، کسی اور سے ہمارا کسی قسم کا تعلق نہیں ہوگا جس کے اندر بندگی کا اظہار ہوتا ہو، جس کے اندر عاجزی کا اظہار ہوتا ہو، جس کے اندر اپنے معبود ہونے یا ہماری عبادتوں کے مستحق ہونے کا جذبہ پایا جاتا ہو. ایسے سارے کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کے لیے نہ ہو. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں، سب سے پہلے میں فرما بردار بننے والوں میں سے ہوں. تو کی بات کیا سمجھ میں آئی؟ عقید توحید کا اگر خلاصہ کہنا چاہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. دو جملے یاد رکھیں بس، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور دوسرا جملہ یہ کہ ہم جو بھی کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے. سب کچھ کرنے والا صرف وہی، اور ہم سب کچھ کریں گے تو صرف اور صرف اس کے لیے کریں گے، کسی اور کے لیے کچھ نہیں کریں گے. یہ عقید توحید کا سیدھا سادہ تصور ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ توحید کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمارا رشتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے جو ہمارا رشتہ ہو وہ ایسا رشتہ ہو کہ اس رشتے میں کسی اور کو درمیان میں نہ لایا جائے، کوئی اور درمیان میں نہ آنے پائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا سیدھا سادہ مفہوم ہوا. اب میرے موضوع کا جو دوسرا نقطہ تھا عقید توحید اور احترام اولیاء. احترام اولیاء کا احترام، شریعت اسلامیہ جسے ہم کہتے ہیں دین اسلام، اس دین کی خاصیت یہ ہے کہ انسانوں کے جو مسائل ہو سکتے ہیں ان سے متعلق ساری ہدایات اس دین کے اندر موجود ہوتی ہیں. اب اولیاء کا احترام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اولیاء کون ہیں، یہ باتیں بھی اسلامی شریعت کے اندر بیان کی گئیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہوں، ایک ایمان ہے اور دوسری چیز تقویٰ. جو مومن ہوگا اور جس کے اندر تقویٰ ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوگا. تقویٰ جس معیار کا ہوگا، جس درجے کا تقویٰ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قریبی بندہ ہوگا، اتنا زیادہ بڑا ولی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ، قریبی بندہ ہوگا. یہ سب کے پاس معلوم چیز ہے کہ ولی وہ ہے جس کے اندر ایمان ہو اور جس کے اندر تقویٰ ہو. بات ہماری ہے احترام اولیاء کی. کیا اولیاء کا احترام کرنے کا اسلامی شریعت کے اندر کوئی حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دو باتیں، صرف دو حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا حوالہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں اور صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، الفاظ کے تھوڑے اختلاف کے ساتھ ابو داؤد میں بھی موجود ہے. یہ قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. دو صحابی، ایک ہیں عبداللہ بن سہل اور ایک ہے محیصہ.
یہ دو انصاری صحابی، یہ دونوں کے دونوں مل کر خیبر جاتے ہیں. خیبر یہودیوں کا گڑھ ہے. خیبر میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں، یہ اپنے کام سے وہ اپنے کام سے جاتے ہیں. تو دھوکے سے عبداللہ ابن سہل کو قتل کر دیا جاتا ہے. اب محیصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچتے ہیں کہ ہمارا جو بھائی تھا، ہمارا جو رشتہ دار تھا، اس کا قتل ہو گیا ہے، اس کا خون جو ہے مطلب بہا دیا گیا ہے اور ہمیں قصاص بدلہ چاہیے. اس شکایت کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو اپنے ساتھ محیصہ جو خیبر میں تھے، اپنے ساتھ اپنے بڑے بھائی جن کا نام حویصہ تھا، حویصہ کو لے کر آتے ہیں، اور جو مارے گئے صحابی ان کے بھائی عبد الرحمن ابن سہل کو لے کر پہنچتے ہیں. 3 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے. ان میں سب سے بڑے حویصہ اور محیصہ اور عبد الرحمن ابن سہل، یہ دونوں چھوٹے ہیں. اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد بخاری کی روایت کے مطابق عبداللہ ابن سہل جو ہے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے معاملہ پیش کرنا شروع کرتے ہیں. اور ابو داؤد یا صحیح مسلم وغیرہ کی روایت کے مطابق محیصہ جو معاملہ میں شریک تھے، جنہوں نے معاملہ جن کے سامنے پیش آیا، جو ساتھ میں گئے تھے صحابی کے، وہ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبر کبر، بڑے کو موقع دو، بڑے کو بولنے کا موقع دو. جو بڑا ہے اس کو بولنے کا موقع دو، یعنی حویصہ کو بولنے کا موقع دو. یہ ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعے سے کیا سبق ہم اور آپ کو ملتا ہے؟ دیکھیں مجلس کے اندر حویصہ بھی موجود، محیصہ اور عبد الرحمن ابن سہل موجود ہے. یہ چھوٹے ہیں، چھوٹا آدمی بولنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ صاحب معاملہ جو وہاں شریک تھا، جس نے معاملے میں شرکت کی تھی، وہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادب سکھاتے ہیں کہ کبر کبر، بڑے کو بولنے کا موقع دو. یہ اسلامی شریعت ہے جہاں بڑوں کے احترام کی تلقین کی جاتی. معلوم کیا ہوا؟ اسلامی شریعت میں جو ہم سے بڑے، چاہے ایمان کے مسئلے میں، دین و ایمان کے مسئلے میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں، عمر میں بڑے ہوں، یا فضل و کمال میں بڑے ہوں، جو ہم سے بڑا ہو، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی جو ہے مطلب بڑائی کا لحاظ رکھا جائے. یہ اسلامی شریعت کا حکم ہے. تو بزرگوں کا احترام کرنا، یا نیک مومن بندوں کا احترام کرنا، یا ولی جن کو کہتے ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو ایمان کے باب میں ہم سے پہلے گزر چکے، ایمان اور تقوی کے ساتھ، ان کا احترام کرنا شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں داخل. شریعت اس سے منع نہیں کرتی، شریعت تو حکم دیتی. اتنا ہی نہیں، سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام کا یہ بھی ایک حصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو بندہ مسلمان ہے اور بوڑھا، جو بندہ بڑھاپے تک پہنچ چکا ہو، اسلام کی حالت میں بڑھاپے تک پہنچ چکا ہو، اس کی عزت کی جائے. ان من اجلال اللہ، اللہ تعالیٰ کے احترام میں سے یہ بات بھی ہے کہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ مسلمان بوڑھے آدمی کی عزت کی جائے. کیوں؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی بتائی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو آدمی اسلام اور ایمان کے باب میں آپ سے پہلے گزر چکا ہے، آپ اس سے محبت رکھیں، آپ اس کا احترام ملحوظ رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی بڑی بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام کا ایک حصہ ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام کی تکمیل اس وقت ہوگی جب آپ اپنے بزرگوں اور بڑوں کا احترام کرنا سیکھیں گے، جب آپ اپنے سے بڑے لوگوں کا احترام کرنا سیکھیں گے. بالخصوص اس حدیث کے اندر جو ایسا بوڑھا آدمی ہو جس نے اسلام کی حالت میں بڑھاپے کو پایا ہو، اس کا احترام کیا جائے. سنن ابی داؤد کی روایت حسن درجے کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت بیان کی. یہ 2 حوالے ہیں جن سے یہ بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت میں بزرگوں کے احترام کی تعلیم موجود ہے. اپنے سے بہتر لوگوں کے احترام اور ان کی توقیر، ان کی عزت اور ان کی جو ان کا خیال رکھنا اور ان سے محبت رکھنا، اس کی تعلیم اسلامی شریعت کے اندر یقیناً موجود. اور اولیاء جن کو کہتے ہیں، جن کو ہم نے کہا کہ مومن اور متقی بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن اور متقی بندے یقیناً ہم سب کے احترام کے مستحق ہیں، یقیناً ہم سب کے احترام کے مستحق ہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی غلطی کیا کرتا تھا لیکن انتقال کر چکا ہے، لا تسبوا الاموات، مر جانے والے کو تم برا بھلا مت کہو، فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کی طرف وہ جا چکے ہیں، وہ معاملہ دیکھ لیں گے. اس کو برا بھلا کہہ کر تم زندوں کو جو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ اسلامی شریعت کی تعلیم. تو اولیاء کا احترام جسے کہتے ہیں، یہ کبھی مختلف فی مسئلہ رہا ہی نہیں، کبھی اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اولیاء کی توہین کرنی چاہیے، اولیاء کو برا بھلا کہنا چاہیے، یہ کسی نے نہیں کہا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اولیاء کا احترام کیا جائے.
لیکن سوال یہ ہے، جو سوال ہے، جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ کیا اسلامی شریعت احترام کو کوئی طریقہ بھی بتاتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے اسلامی شریعت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو نماز کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، زکات دینے کا حکم دیا، زکات کے اصول و آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہم اور آپ کو، حج کرنے کا حکم دیا، نبی نے حج کر کے اس کا طریقہ ہم سب کو سکھایا ہے، والدین کے حقوق کی بات کی تو والدین کے حقوق کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تو بتائیں اولیاء کے احترام کا اگر حکم موجود ہے اسلامی شریعت میں تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ہم کو بتایا ہوگا کہ نہیں بتایا ہوگا؟ یقیناً بتایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بات کتاب و سنت سے اتنی لی کہ اولیاء کا احترام کرنا چاہیے، لیکن احترام کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس مسئلے میں ہم کتاب و سنت سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ تو ہم شریعت سے لیں گے کہ اولیاء کا احترام ہونا چاہیے، لیکن طریقہ کیسے ہو احترام کا یہ ہم اپنی طرف سے لائیں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ احترام کا یہ طریقہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ احترام کا یہ طریقہ ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے لاتا ہے اور لا کر جو ہے احترام کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اپنے طریقے سے اگر احترام کرے گا تبھی وہ احترام ہوگا، ورنہ اولیاء کے احترام کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جبکہ آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم اپنی نفرت میں بھی شریعت کے پابند ہیں۔ دشمن سے نفرت اگر کرنی ہو، کافر سے نفرت اگر کرنی ہو تو اسلامی شریعت نے اس کے بھی آداب بتلائیں۔ ہم اپنی نفرت میں بھی شریعت سے آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی محبت میں بھی شریعت سے آزاد نہیں۔ اولیاء سے محبت، اولیاء سے احترام، یہ شریعت کا اگر حکم ہے تو اس کا طریقہ بھی شریعت نے جو بتایا ہے اس کی پابندی ہم اور آپ پر لازمی۔ اور آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اولیاء کے احترام کا مسئلہ تو شاید شریعت سے لیا ہو، لیکن شریعت سے مسئلہ لینے کے بعد احترام کے جو مظاہر ہیں، یہ احترام کا جو مظاہرہ ہم کرتے ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ اور آج میں یہی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کے احترام کے نام پر، اولیاء کی تکریم کے نام پر، اولیاء سے محبت کے نام پر، اولیاء سے عقیدت کے نام پر مسلمانوں نے ایسے کام کیے اور کر رہے ہیں جن میں سے بہت سارے کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ادا شدہ الفاظ کی روشنی میں یا تو حرام ہے یا شرک کے درجے تک پہنچتے ہیں۔ بہت سارے صرف حرام کے درجے کے اور بہت سارے ایسے جو شریعت کی نظر میں شرک ہیں، لیکن کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ مسلمان اسے احترام اولیاء کے نام پہ انجام دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ شرک کا نام اگر آپ احترام رکھ دیں تو وہ احترام نہیں ہو جاتا، حرام چیز کو آپ احترام کہہ دیں تو وہ احترام نہیں ہو جاتا۔ اسلامی شریعت کی پابندی ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ اولیاء کے احترام کے سلسلے میں مسلمانوں نے جو کام کیا وہ یہی کہ ان لوگوں نے عقیدت کے نام پہ، اولیاء سے عقیدت کے نام پہ مسلمانوں نے یہ کام کیا کہ ان کی شان میں غلو کیا اور ان کو اس مقام تک لے گئے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے چاہیے وہ غیر اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو کام اللہ تعالیٰ کے متعلق ہیں وہ ہم اولیاء سے جوڑے بیٹھے ہیں۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے جس کو ہم اور آپ کو سمجھنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کبھی نہیں ہے کہ اولیاء کا احترام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ احترام کا معیار کیا ہو، احترام کا طریقہ کیا ہو، احترام کا مظاہرہ کس انداز سے کیا جائے۔ آپ کے سامنے سرسری طور پہ ایک جائزہ پیش کرتا ہوں جس کی روشنی میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں نے احترام کے نام پر، اولیاء کے احترام کے نام پر مسلمانوں نے جو کام کیے کیا وہ واقعی احترام ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت؟ میں نے جیسے کہا کہ ہم احترام کے باب میں بھی شریعت سے آزاد نہیں، اور شریعت سے اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے تو وہ احترام نہیں، وہ احترام نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کی نظر میں جو احترام نہیں وہ احترام نہیں ہو سکتا، چاہے ساری دنیا اسے احترام کا مظاہرہ سمجھتی ہو۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلمانوں نے اولیاء کے احترام کے نام پر کیا کچھ کیا آپ کو معلوم ہے۔ انتقال کر جانے والا اگر بزرگ آدمی، ولی ہو، نیک آدمی ہو، کوئی نیک آدمی ہو، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی قبر کو پختہ کرتے ہیں، قبر کو پختہ کرتے ہیں باقاعدہ جو ہے الگ الگ انداز سے۔ کوئی صرف جو گچ جسے کہتے ہیں، یا آج کے زمانے میں سیمنٹ کا دور ہے تو سیمنٹ سے پختہ کرتا ہے۔ کوئی آدمی اور زیادہ اگر ہوتا ہے تو آدمی جو اس پہ ٹائلز لگاتا ہے، مختلف شکلیں ہیں آدمی کے پاس۔ تو سب سے پہلے یہ کہ قبروں کو پختہ کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ قبروں کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی جاتے ہیں، گنبد، اور بہت زیادہ نقش و نگار اس پہ کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تیسرا مظاہرہ کہ اس کے پاس بیٹھ کر مجاوری کی جاتی ہے، وہاں بیٹھ کر زندگی بتائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر او یقعد علیہ او یبنى علیہ۔
فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ قبر کو پختہ کیا جائے، اسے گچ کا بنایا جائے. آج سیمنٹ کا زمانہ، پرانے زمانے میں گچ استعمال ہوا کرتا تھا. کہا نہا ان یجسس القبر، قبر کو پختہ کیا جائے یا اس میں گچ استعمال کیا جائے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قبروں کو پختہ کرنا یہ اولیاء کا احترام نہیں، یہ شریعت کی مخالفت ہے. یہ اولیاء کا احترام نہیں، یہ شریعت کی مخالفت ہے. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ صرف اولیاء کے احترام کے نام پہ اس چیز کو اپنایا اور اپناتے جا رہے ہیں. آپ کو بتاؤں، صحیح مسلم ہی کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک آدمی کو، اپنے تابعین میں سے ایک کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ابو الحیاج، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر کے کہتے ہیں، ابو الحیاج اسدی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ الا ابعثک الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ سنو، میں تم کو اس مہم پر نہ بھیجوں جس مہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا. وہ کیا ہے؟ کہا کہ تم جو ہے مطلب اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس مہم پر بھیجا تھا کہ اگر کوئی بت دیکھتے ہو، کوئی اسٹیچو دیکھتے ہو تو اس کو توڑ دو، اس کو ختم کر دو. ولا قبرا مشرفا، اور اگر کوئی اونچی قبر دیکھتے ہو، اونچی قبر، زمین سے بہت زیادہ اونچی قبر دیکھتے ہو، سویتا، تو اس کو برابر کر دو، اس کو برابر کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے خاص طور پہ اس مہم پر بھیجا تھا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ صحیح مسلم کی روایت صحیح حدیث ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ قبروں کو پختہ کرنا شریعت کی نظر میں ناجائز کام ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان نے اسے ولی کے احترام کی مثال سمجھا ہوا ہے. قبر اگر پختہ ہوگی تو اس کی علامت ہے کہ یہ ولی ہے، اور جتنی بڑی مزار ہوگی اتنے بڑے ولی ہیں. یہ احترام نہیں. اولیاء کا احترام کبھی متنازع مسئلہ رہا ہی نہیں، کبھی اس میں کسی کو اختلاف نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ احترام کس طریقے سے کیا جائے. ایسے احترام نہیں ہوتا کہ نبی ایک طرف قبر کو پختہ کرنے سے منع کریں اور آپ قبر کو پختہ کر کے یہ سمجھیں کہ آپ احترام کر لیں. یہ احترام نہیں. یہ پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی. دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی، حضرت جابر کہتے ہیں وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، قبر پر بیٹھا جائے. اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ قبر کے اوپر باقاعدہ بیٹھنا، یعنی قبر کے اوپر بیٹھ جانا، اس سے منع کیا گیا. اور بعض اہل علم نے کہا یقعد علیہ سے مراد یہ کہ اس کے پاس بیٹھ کر وقت گزاری کی جائے، مجاوری کی جائے. یقعد علیہ، اس پر مجاوری کی جائے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور آپ جانتے ہیں اس وقت صورتحال کیا ہے، آپ جانتے ہیں جتنے ولی مشہور ہیں، جتنے ولی مشہور ہیں ان سب کے ساتھ مجاوروں کا باقاعدہ سلسلہ لگا ہوا ہے. اور صرف سلسلہ ہی نہیں، آپ کو بتاؤں مسجد کے اندر امامت کے لیے امام مفت کا نہیں ملتا ہے، حالانکہ کتنا معزز مقام ہے. ایک مؤذن مسجد کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اور مزاروں کی مجاوری کے لیے باقاعدہ ایک دوسرے کے خلاف سیاست بازی ہوتی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ کہتے ہیں اولیاء کا احترام. یہ احترام نہیں. مسجد کے اندر بیٹھنے یا مسجد کے اندر زندگی گزارنے کے لیے توفیق نصیب نہیں ہوتی. قبروں کے پاس بیٹھ کر آپ مجاوری کریں اور آپ سمجھیں کہ یہ اولیاء کا احترام ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ قبر کے پاس بیٹھا جائے. یہ اولیاء کا احترام نہیں. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے کہ وَأَن يُبْنَ عَلَيْهِ، جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ اس پر کسی قسم کی عمارت تعمیر کی جائے. اور آپ جانتے ہیں عمارتوں کی تعمیر قبروں پر اور مزارات پہ کتنی ہوتی ہے. کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو آج بھی چھپر کی ہیں، لیکن کتنے چھوٹے چھوٹے ہی مزارات تھے جن کی شخصیتیں بہت بڑی نہیں تھی، لیکن ان کے مزارات بڑے پختہ اور باقاعدہ جو ہے دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ سنگ مرمر سے بنی ہوئی جو مطلب قبریں موجود ہیں. مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، ان کی تعمیر کے لیے ہمارے پاس نہیں پیسہ، لیکن مزاروں کی تعمیر کے لیے پیسہ. یہ سب کچھ کس نام پہ کیا جاتا ہے؟ اولیاء کے احترام کے نام پر کیا جاتا ہے. جبکہ حقیقت کیا سمجھ میں آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ یہ تینوں کام اولیاء کے احترام کا طریقہ نہیں. یہ احترام نہیں ہے، یہ شریعت کی مخالفت ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اولیاء کا احترام کریں، لیکن احترام کا معیار اپنی طرف سے نہ دیں. معیار اپنی طرف سے نہ دیں، بلکہ شریعت نے جو معیار متعین کیا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں. یہ کچھ مظاہرے تھے جو مسلمان احترام کے نام پہ کرتے. اگر ہم اور آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر اولیاء کے احترام کے کچھ اور طریقے بھی موجود ہیں. ان میں سے ایک طریقہ ہے قبر کے پاس جو ہے با ادب کھڑے ہونا، یا قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں تو 2 منٹ کے لیے صحیح رک کر با ادب سر جھکا کے کھڑے ہونا، سر جھکا کر با ادب کھڑے ہونا.
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولی اگر زندہ ولی، لوگ کہتے ہیں زندہ ولی یعنی ابھی انتقال نہیں ہوا ہے ان کا، زندہ ہے، ابھی دنیا میں ہے، تو زندگی میں ہی ان کے سامنے آدمی سر جھکا کر ہاتھ باندھ کے 10 بستہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ احترام کا طریقہ، یہ تعظیم کا طریقہ ہے، یہ ان کے احترام کا طریقہ ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو یہ بات پسند آتی ہو، جس آدمی کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ لوگ اس کے سامنے ادب سے تعظیم سے کھڑے رہے، تو ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. کیا مطلب ہوا؟ یہ اولیاء کا احترام نہیں بلکہ اولیاء کو گنہگار کرنے والی بات. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا فرض کریں کوئی ولی ہے اور وہ ان کو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے 10 بستہ کھڑے رہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں بات یہ ہوئی کہ جو آدمی اس کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے 10 بستہ کھڑے رہیں، ادب سے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کتنی واضح الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ احترام کا مظاہرہ نہیں، یہ احترام کا طریقہ نہیں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. یہ قیام جو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ہوتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام کیا کرو قانتین، خشوع اور خضوع کے ساتھ. خشوع اور خضوع کے ساتھ جو قیام ہوگا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ شرک ہے. اور جو کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا ہے وہ قیام اگر آپ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو یہ شرک ہے. لیکن مسلمان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو احترام اولیاء کے نام پہ سمجھایا گیا. اور یہی نقطہ آپ کو سمجھانا ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے یہ دنیا کی نایاب دولت ہے، یہ دنیا کی نایاب دولت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی اور مسلمان کو اس کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. بالخصوص ایسے کام جو کام اس عقیدے کو برباد کر سکتے ہو ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ احترام کے نام پر مسلمان ایسے کام کرتے ہیں جو کام ان کے ایمان اور عقیدے پہ ضرب لگانے والا. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہوں، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگوں کے سامنے، اپنے سے بڑے لوگوں کے سامنے تعظیم کے لیے جھکنا یا تعظیم کے ساتھ کھڑے ہونا یہ ان لوگوں کو گنہگار کرنے والی بات ہے. یہ ان کا احترام نہیں، ان کو گناہ میں مبتلا کرنے والی بات ہے. اگر وہ اس چیز سے راضی ہوں کہ لوگ ان کے سامنے ایسے کھڑے ہوں تو اللہ کے نبی کے الفاظ میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. یہ احترام نہیں. یہ مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ احترام کے نام پہ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ احترام نہیں. اسی طرح سے اگر آپ اور ہم دیکھنا چاہیں تو مسلمانوں کے اندر احترام کے نام پہ جو اور چیزیں کی جاتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے تبرک. بزرگوں سے تبرک لینا. تبرک لینا یعنی برکت حاصل کرنا. برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ مزار کے پاس یا تو جا کر آدمی ایک دن کے لیے پڑاؤ ڈال دیتا ہے، اعتکاف رہ جاتا ہے مزار کے اندر. کبھی ہفتہ بھر کے لیے، کبھی مہینے بھر کے لیے آدمی قیام کرتا ہے. کبھی کیا کرتا ہے اس مزار پر موجود کوئی مٹھائی وہ لا کر کھاتا ہے تبرک کے طور پہ. آنے والے کے پاس سے منگواتا ہے کہ فلاں کا مقام کا لڈو لاؤ، اس لیے کہ اس کے اندر برکت ہے. یا وہاں کے مزار کی چادر اسے لا کر احترام سے رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کے اندر برکت ہے. کوئی بھی چیز جو اس مزار سے متعلق ہو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے برکت حاصل کرنا یہ حقیقت میں اولیاء کے احترام کا مظاہرہ ہے. جبکہ اسلامی شریعت کی نظر میں غیر اللہ سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں میں برکت نہیں رکھی ہے ان سے برکت طلب کرنا، ان سے برکت کی امید رکھنا کہ وہ برکت پیدا کریں گے ہماری زندگی کے اندر، یہ شرک ہے. اور اگر جو ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ فرمائے تو یہ شرک انسان کو برباد کر دیتا ہے. کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شرک ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. حنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. مکہ فتح ہونے کے فوری بعد حنین کی طرف گئے تھے. کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ایک درخت دکھائی دیا. وہ درخت ایسا تھا کہ اس میں کھوٹے نکلے ہوئے تھے، کھوٹے بنے ہوئے تھے. کھوٹا جس میں سمجھتے کوئی چیز پھنسائی جاتی، اٹکائی جاتی لٹکانے کے لیے. تو درخت کھوٹے دار درخت تھا ایک. مشرکین مکہ یا جو عرب کے جو مشرک تھے یہ لوگ اپنے ہتھیار اس درخت پہ لگایا کرتے تھے، اس درخت پر لٹکایا کرتے. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہتھیار اس درخت پر لٹکائیں گے تو میدان جنگ میں اس درخت کی برکت سے یہ تلوار یا یہ ہتھیار بہت کارگر ثابت ہوگا. اس سے جو مار لگے گی دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے گا. برکت اس درخت سے حاصل ہوتی ہے. مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا.
کچھ نئے نئے مسلمان تھے جو ابھی پوری طریقے سے سمجھیے کہ اسلام کی پوری گہرائی سے واقف نہیں ہوئے تھے. ان لوگوں نے اس کو دیکھا, دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط, اے اللہ کے نبی جیسا مشرکین کے پاس کھونٹے دار درخت ہے جس سے وہ برکت حاصل کرتے ہیں, ہمارے لیے بھی ایک کھونٹے دار درخت بنا دیجئے, ہم بھی اس سے برکت حاصل کیا کریں گے. نئے نئے مسلمان کا مطالبہ, تبرک کے لیے مطالبہ کیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ اصل میں سمجھنے کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا واللہ لقد قلتم کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ, اللہ کی قسم لوگو تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی بات بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. کیا بات کہی تھی بنی اسرائیل نے؟ بنی اسرائیل جب سمندر پار کر کے باہر نکلے تو ان لوگوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ ایک بت کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, یعکفون علی اصنام لہم. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ عبادت کے لیے, پرستش کے لیے ان کے سامنے جیسا بت ہے ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجیے, ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجیے, ہم بھی اس کی پرستش کیا کریں گے. بنی اسرائیل نے موسیٰ سے یہ بات کہی تھی تو اللہ کے نبی نے کہا جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا تمہارا اس درخت کا مطالبہ کرنا بالکل ویسی ہی بات, بالکل ویسی ہی بات ہے. واللہ لقد قلتم کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ. معلوم کیا ہوا اس حدیث سے؟ اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں برکت نہیں رکھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے برکت حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے. لیکن مسلمان کس نام پہ کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو تب بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ احترام کے نام پہ کرتا ہے. نہیں, یہ اولیاء کا احترام ہے, یہ اولیاء سے عقیدت ہے, اولیاء سے محبت ہے. آپ کو معلوم ہے کتنے ایسے مسلمان ہیں اگر نئی سواری خریدتے ہیں, نئی کار یا نئی کوئی سواری خریدتے ہیں تو لے جاتے ہیں سیدھے کسی مزار کے پاس, اس لیے کہ عقیدہ ان کے پاس یہ ہے کہ اگر اس کی برکت اگر آ جائے گی, ولی کی طرف سے اس میں برکت آ جائے گی تو یہ میری سواری ہمیشہ صحیح سالم چلے گی, اس کے اندر خیر و برکت بہت زیادہ ہوگی. شادی بیاہ کے بعد دلہا دلہن کو باقاعدہ مزاروں پر لے جا کے حاضری دلوائی جاتی ہے, وہاں آستانوں پہ لے جا کے جھکایا جاتا ہے, اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر خیر و برکت آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا تھا خیر و برکت کا. اللہ کے نبی نے سکھایا تھا نیا دلہا اپنی دلہن کے پاس جائے تو اس کی پیشانی پہ رکھ کے دعا مانگے کہ اللہم انی اسألوک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہا, اللہ تعالیٰ میں اس کے اندر جو خیر ہے وہ طلب کرتا ہوں اور جس خیر پر تو نے اس کو پیدا کیا وہ طلب کرتا ہوں, اور اگر اس کے اندر کوئی شر ہے تو اس شر سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا اللہ کے نبی نے نئی دلہن یا نئی سواری خریدنے پر پڑھنے کا حکم دیا تھا. یہ تو کسی کو پتا نہیں, لیکن صرف احترام اور عقیدت کے نام پہ, اولیاء سے محبت کے نام پہ یہ سب کام اولیاء کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے چاہیے. برکت اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے, غیر اللہ سے نہیں طلب کی جاتی. لیکن مسلمان یہ سمجھے بغیر کہ ہمارا یہ سمجھنا کہ اولیاء برکت دیتے ہیں, اولیاء کی طرف سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہے, یہ غلط ہے. یہ سمجھے بغیر مسلمان کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہی کہ اولیاء کا احترام یقیناً کیجئے, سب کو کرنا چاہیے, ایمان کا حصہ, ایمان کے جو کئی ابواب ہیں ان میں سے ایک اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا بھی ہے. لیکن ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احترام کے نام پہ وہ سب کچھ کریں جو شریعت کے اندر جائز نہیں. مسلمان اور کیا کرتے ہیں آپ کو بتاؤں, مسلمان جو مظاہرے کرتے ہیں ان میں سے باقاعدہ سجدہ کرنا, غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا, کبھی مزار پر, کبھی مزار کی دہلیز پر, کبھی آدمی زندہ ہو تو زندے آدمی کے سامنے سجدہ کرنا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز, جبکہ اسلامی شریعت کی نظر میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں. آپ کو بتاؤں صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں کنیسہ دیکھی ہوئی تھی ملک شام کا یا حبشہ کے, جب ہجرت کر کے گئی تھی تو حبشہ میں انہوں نے چرچ دیکھے تھے جہاں تصویریں بنی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے وہ تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ نصارہ نے یہ کام کیا کہ جب ان میں کوئی آدمی مر جاتا, خاص طور پہ نیک آدمی انتقال کر جاتا,
تو اس کی قبر پر یہ مسجد تعمیر کر لیا کرتے، اس کی قبر پر یہ مسجد تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ حدیث کا اگر مفہوم یہ ہو کہ وہ لوگ انبیاء کو سجدہ نہیں کرتے تھے لیکن ان کی قبروں کے پاس سجدے مسجد بنا لی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو سجدہ نہ کر کے صرف ان کے مزار کے پاس اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے، لیکن ان کے مزار کے پاس، ان کے مدفن، ان کی قبر کے پاس بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ جو مطلب لعنت کی بات کریں، اللہ کی لعنت ہوتی ہو، تو جو آدمی براہ راست سجدہ ہی کر لے اس کا کیا حکم ہوگا؟ جس آدمی کے پاس، جس قبر کے پاس مسجد بنائی جائے، اللہ کے نبی اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، اور اگر اس پر لعنت ہے تو جو آدمی براہ راست اس کو سجدہ کر لے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جائز نہیں۔ آپ کو بتاؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی باغ میں گئے۔ انصاری صحابی کے باغیچے میں جب گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس انصاری صحابی کے پاس ایک اونٹ تھا، جس اونٹ سے انہوں نے خوب کام لیا اور اس کا جو ہے انہوں نے اس کو کھانا پینا صحیح نہیں دیا۔ تو یہ اونٹ آیا اور آ کر جو ہے حدیث کے الفاظ میں خر ساجدہ، وہ سجدے میں گر گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے مطلب وہ جھک گیا اونٹ، شکایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، جو صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہ سنن نسائی کی روایت حضرت انس سے مروی ہے اور صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ جو صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ان صحابہ میں سے بعض نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جب جانور آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں، جب جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہم تو بدرجہ اولا آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما يصلح لبشر ان يسجد لبشر، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، کہا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی انسان کے لیے وہ سجدہ کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اونٹ تو جس نے سجدہ کیا، اونٹ آیا تھا، لیکن اگر اس کو دیکھ کر تمہارے دل میں سجدے کا خیال پیدا ہو رہا ہے تو اس حقیقت کو جان لو کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے لیے سجدہ کرے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے لیے سجدہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مذکور ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے واپس لوٹ کر آئے تو واپس آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر دیا۔ اچانک، یہ معمول نہیں تھا، اچانک حضرت معاذ نے سجدہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ، یہ کیا ماجرا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ملک شام میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ شام کے لوگ وہاں جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کے جو دیندار لوگ ہیں، ان کے سامنے ان کی تعظیم میں سجدہ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے سجدہ کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جب وہ لوگ ان کے لیے کر سکتے ہیں تو آپ ان کے مقابلے میں تو بدرجہ اولا اس کی زیادہ مستحق ہے، اس لیے میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تفعل، تم ایسا نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اور ایک روایت میں یہ تک کہا کہ اگر سجدہ کسی انسان کا کسی انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم ان کے لیے سجدہ نہ کرو، تم جو ہے سجدہ نہ کرو۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ جائز نہ ہو تو پھر اولیاء اللہ کے نبی کے بعد ہی تو ہیں، اولیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی تو ہیں، کتنے ہی پہنچے ہوئے ولی کیوں نہ ہو، کتنے ہی بزرگ کیوں نہ ہو، کتنے ہی محترم کیوں نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی تو ان کا درجہ ہے۔ نبی کے لیے سجدہ جائز نہ ہو تو پھر ان کے لیے سجدہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ ان کے لیے سجدہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نہیں، واضح الفاظ میں ایک سے زائد مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو ان کے اندر کمال نظر آتا ہے، ان بزرگوں کے اندر آپ کو کمال نظر آتا ہے، تو اس کمال کی وجہ سے آپ ان کے سامنے نہ جھکیں،
بلکہ جو ان کے اندر یہ کمال پیدا کرنے والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے جا کر جھکیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اس آیت کو دیکھیں اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے. آپ جانتے ہیں رات آتی ہے ساری دنیا تاریک ہو جاتی ہے. کبھی اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کو نہیں دیکھ سکتا. یہ رات کا کمال ہے کہ ساری دنیا کو اندھیرے میں جو ہے مطلب ڈبو دیتی ہے. سورج تو دن طلوع ہوتا ہے تو دن کی روشنی اتنی پھیلتی ہے کہ ساری دنیا جو ہے مطلب ایک دوسرے کو کھلی آنکھوں دیکھنے لگتی ہے. یہ دن کی وجہ سے یہ خیر نظر آتا ہے. سورج کو اگر دیکھیں سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی گرمی سے پودوں کو جو غذا ملتی ہے, انسانی جسم کو وٹامنس ملتی ہیں, اس کی وجہ سے ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے. اور چاند اگر پیدا ہوتا ہے, چاند نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو راستہ معلوم کرنے میں سہولت ملتی ہے. سمندر کے اندر اس کی وجہ سے لہریں اٹھتی. ان سب کے اندر کمال ہے, با کمال مخلوقات ہیں. بظاہر ان کے اندر غیر معمولی کمال نظر آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ سورج کا کمال اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے, چاند کا کمال اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے, رات کا کمال اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے, دن کا کمال اس کا اپنا ذاتی نہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر تم سورج کو سجدہ نہ کرو, ولا للقمر اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرو, واسجدوا للہ اس اللہ کو سجدہ کرو الذی خلقہن جس نے ان کو پیدا کیا ہے, جن کو اس نے باکمال بنایا ہے, جس نے سورج کو روشن کیا, دن کو روشن کیا, رات کو تاریک کیا, جس نے چاند کو پیدا کیا. الذی خلقہن جس نے ان سب کو پیدا کیا, ان کی عبادت کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اللہ ہی کے بندے, اللہ کے بندے ہو تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کسی کے اندر کمال نظر آئے تو تم اپنے آپ کو اس کے سامنے نہ جھکا کرو. غلطی یہی ہوتی ہے کہ اولیاء کی ذات کے اندر جو کمال نظر آتا ہے یا ان کی شخصیتوں ان کی سیرتوں کے اندر جو کمال نظر آتا ہے اس کا مطلب ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں, اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیں, ہم ان کے سامنے جھک جائیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی ولی کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی کہ وہ آدمی ولی بنا, یہ نیک بنا ہے. اگر ان کی زندگی سے تمہیں کوئی سبق لینا ہے تو سبق یہ لو کہ ان کو دیکھ کے تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, ان کے کمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سر جھکاؤ اور مانگو کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے ان کو نیک بنایا ہم کو بھی نیک بنا. اللہ تعالیٰ جیسے تو نے ان کو گناہوں سے بچا کے رکھا ہم کو بھی گناہوں سے بچا کے رکھ. یہ دعا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. حکیم ترمذی ایک عالم ہے, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے, حسن درجے کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ کے ولی وہ ہوتے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. اولیاء کو دیکھ کر اگر ان کے سامنے سر جھکانے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو یہ ایمان نہیں. اگر ان کو دیکھ کر, ان کی سیرتوں کو دیکھ کر, ان کی خصوصیتوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کمال, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر ایمان ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی. ولی اس لیے نہیں کہ ان کے کمالات دیکھ کر آپ اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دیں, ولی اس لیے ہیں کہ آپ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر, ان کی سیرتوں کو دیکھ کر اپنی سیرتوں کو سنوارنے کی کوشش کریں. اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو بات میں جو کہہ رہا تھا کہ احترام اولیاء کے نام پہ یہ ایک مظاہرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے سامنے, ان کے آستانے پر, بلکہ صرف ان کے نہیں, ان کی اعلی اولاد کے آستانوں پر اور ان کی جو بستی, ان کا علاقہ, سب کے سامنے لوگ جھکتے چلے جاتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے فاسجدوا للہ الذی ان کنتم ایاہ تعبدون, اس اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے الذی خلقہن, جس نے ان کو پیدا کیا, ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم انہی کی عبادت کرتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سجدہ کرنا بھی لوگ احترام سمجھتے ہیں. یہ احترام نہیں, شریعت کی نظر میں یہ ناجائز کام, شریعت کی نظر میں یہ ناجائز کام. لوگ اس کے لیے مثال دیتے ہیں کہ سنن ابی داؤد میں اور امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد, اس میں ایک روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وفد آیا, اور وفد آیا تو اس میں سے وفد میں سے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑے. اس حدیث سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے سجدہ کیا گیا تھا اس لیے سجدہ جائز. آپ کو بتاؤں کہ ابو داؤد اور ادب المفرد کی یہ روایت ضعیف ہے, ثابت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس کے مقابلے میں یہاں تو واضح روایتیں موجود ہیں کہ ایک نے سجدہ کیا,
معاذ نے سجدہ کیا، اللہ کے نبی نے واضح طور پہ منع کیا۔ جب اتنی واضح احادیث موجود ہوں تو واضح احادیث چھوڑ کر ضعیف قسم کی حدیثیں اور ایسی حدیثیں جن کے اندر پورا مسئلہ مکمل طور پہ بیان نہ کیا گیا ہو، ان کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، یہ اپنی ہٹ دھرمی کی بات ہے، ورنہ شریعت جسے کہتے ہیں شریعت کے اندر اس قسم کی کسی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ تو یہ احترام اولیاء کے کچھ مظاہر تھے۔ اور آخری ایک بات ذکر کر کے اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ احترام اولیاء کے نام پر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں اور اپنی حاجت کے لیے اولیاء کو پکارتے ہیں، یا غوث المدد، یا فلان المدد۔ یہ مدد کے لیے پکارنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، آپ سب مانتے ہیں عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، یہ ہر مسلمان مانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے کہ الدعاء هو العبادہ، یہ جو پکارنا ہے، یہ آواز دینا، یہی عبادت ہے، یہ پکارنا یہی عبادت۔ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہونی چاہیے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ پکارنا یہ عبادت ہے، تو اس کا مطلب ہوا پکارنا بھی کس کو چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اب اگر کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے کہ نہیں میں عبادت نہیں کر رہا ہوں، آپ کہتے رہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، پکارنا یہی اصل میں عبادت ہے۔ اور جب عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے تو پکارنا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ غیر اللہ کو اگر کوئی پکارتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ۔ اب یہی پکار آپ غیر اللہ کو دے دیں، یہی پکار آپ غیر اللہ سے وابستہ کر لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ نے کیا بچایا؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کے لیے آپ نے کیا باقی رکھا؟ سب آپ کی ضرورتیں، پریشانی میں جو کوئی یاد آتا ہے، ضرورت پر کوئی یاد آتا ہے، خوشحالی میں کوئی یاد آتا ہے، آدمی خوش ہوتا ہے، تجارت میں اگر کچھ اسے نصیب ہو جاتا ہے کسی مزار پہ جا کے کوئی اچھا سا کام کر دیتا ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے کسی مزار پہ حاضری دے دیتا ہے، اولاد کے لیے پریشان ہوتا ہے کسی ولی کے در پہ چلا جاتا ہے۔ سارے معاملات کے لیے آدمی نے اپنے اپنے آستانے ڈھونڈ رکھے، جب سارے معاملات غیر اللہ سے وابستہ کر لیے تو اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کہاں سے آئے گا؟ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کہاں سے آئے گا؟ اور یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو کرنے کے کام ہیں وہ غیر اللہ کے ساتھ کیے جائیں، کسی بھی نام سے کیے جائیں، احترام کے نام پہ، تعظیم کے نام پہ، کسی بھی نام پہ کیے جائیں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جائز نہیں۔ اور آخری بات آپ کے سامنے یہ کہہ دوں کہ اس قسم کے مظاہرے اور مظاہر بہت کچھ ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بہت سارے مظاہرے ہوتے ہیں، اگر حقائق دلائل کی روشنی میں ان کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ شریعت نے ان میں سے کسی بات کی تعلیم نہیں دی، احترام کے طریقوں میں سے کوئی طریقہ اسلامی شریعت نے نہیں سکھایا، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طریقے، لوگوں کے اپنی سمجھ کے مطابق طریقے ہیں۔ اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام نام ہے اس چیز کا کہ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ مسائل بتاتے ہیں، دین کے جو بنیادی ارکان اسے بتاتے ہیں۔ بتانے کے بعد صحابی، وہ جو آدمی ہوتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی گواہ رہی ہے کہ نہ اس میں کسی قسم کی کمی کروں گا، نہ کسی قسم کی زیادتی کروں گا، نہ کسی قسم کی کمی کروں گا، نہ کسی قسم کی زیادتی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی پلٹ کر جانے لگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افلح الرجل ان صدق، اگر یہ آدمی اپنی بات میں سچا واقع ہو کہ دین میں کمی بھی نہ کرے، ذرا بھی زیادتی نہ کرے، میں نے جتنی بات بتائی ہے اتنی بات پہ عمل کر لے تو یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ دین صرف اس چیز کا نام ہے کہ جو بات جتنی بتائی گئی، جیسی بتائی گئے، اس بات کو اتنا ہی اور ویسا ہی ہم تسلیم کر لیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر لیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے اس کو تسلیم کرنے والوں میں سے ہوتا ہوں۔ یہ مزاج اگر ہماری زندگی کے اندر آ گیا تو پھر ہماری زندگی کامیاب اور کامران ہو گئی۔ تو گویا آج کا جو موضوع تھا میرے سامنے وہ یہی موضوع تھا کہ عقیدۃ توحید جسے کہتے ہیں، رب کا جو حق ہے، رب کا جو حق ہے وہ صرف رب کو دینا چاہیے، سب کو نہیں دینا چاہیے۔ وہ صرف رب کو دیں، آپ کسی اور کو نہ دیں۔ رب کا حق رب کو دیں، احترام کے نام پر، عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر، کسی بھی نام پر آپ کوئی بھی کام اگر غیر اللہ کے ساتھ کریں گے تو ان میں سے بہت سارے کام حرام کے درجے میں ہوں گے اور بہت سارے کام جو ہے اس سے آگے بڑھ کر شرک اور کفر کے درجے میں جائیں گے۔ اور مسلمان جس کو کہتے ہیں وہ مسلمان اپنی ایمان کے معاملات میں جہاں شریعت کا پابند ہے، اپنی عقیدت اور محبت
محبت میں بھی شریعت کا پابند ہے. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اولیاء کا احترام، بزرگوں کا احترام آپ ویسے کیجئے جیسے شریعت میں اس کا ذکر کیا گیا کہ ان لوگوں کا ذکر اچھے انداز میں کریں، ان کا جہاں ذکر آئے تو ان کے حق میں دعا کریں. یہ جو طریقے احترام کے بتائے گئے وہ کریں. آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دینے والا اور غیر اللہ سے ان حقوق کو بچا کر رکھنے والا اپنے آپ کو بنا لیں. یہی آج کی اس خطبے یا اس تقریر یا اس جو مجلس کا مقصد تھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب لوگوں کو عقید توحید کو اچھی طرح سمجھنے کی سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کے احترام کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بندوں کا حق بندوں کو دینے، رب کا حق رب کو دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جب تک رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.